اور دعا یہ مومن کا اختیار ہے، تو کیسے؟ دعا اگر تقدیر کو بھی ٹال دیتی ہے تو کیسے؟ اور دعا ایسا مقبول عمل ہے جو 1,24,000 انبیاء مرسلین میں سے ہر ایک نے رو رو کے گڑ گڑا کے اللہ رب العالمین سے مانگی ہے دعا. اور پھر بالخصوص ہمارے کملی والے آقا حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ طویل دعائیں مانگتے تھے. جب 1,24,000 انبیاء مرسلین بھی دعا سے مستغنی نہیں ہیں، وہ بھی دعا سے بے نیاز نہیں ہیں، جو نیک تھے، جو پارسا تھے، بلکہ جو تقوی اور طہارت کی معراج پر تھے، وہ دعا کرتے تھے، تو ہمارے پلے تو ہے ہی کچھ نہیں. ہم کو تو بدرجہ اولا دعا کرنی چاہیے اور رو کے گڑ گڑا کے اور لمبی لمبی دعائیں مانگنی چاہیے. بہر صورت پہلے ہم ترجمہ کریں گے جو آیات ہماری چل رہی ہیں، پھر اس پہ انشاءاللہ دعا کے فضائل پہ بالتفصیل بات کریں گے انشاءاللہ. آج مختصر کریں گے، آج اور کل ملا کے، تاکہ دعا والا جو ایک یوں سمجھے کہ جو بندہ دعا مانگنا کریم پروردگار عالم سے چھوڑ دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس سے خفا ہو جاتے ہیں. یہ عجیب معاملہ ہے. مخلوق وہ ہے جس کے سامنے ہاتھ پھیلایا جائے تو مخلوق ناراض ہوتی ہے. اللہ رب العالمین وہ ہے جب اسے نہ مانگا جائے تب وہ ناراض ہوتا ہے. اللہ جل جلالہ اور بندوں کے درمیان جو بہترین واسطہ ہے، جو بہترین ریلیشن شپ، جو تعلق ہے، وہ دعا کے ذریعے تو ہے. جو جب وہ سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے ایک بندے کا اور اللہ رب العالمین کا، وہ پھر سے ٹوٹا ہوا سلسلہ بھی جو بحال ہوتا ہے وہ دعا کے ذریعے تو ہوتا ہے. اللہ رب العالمین جل جلالہ شاہ فرماتے ہیں فمن شہید منکم الشہر فلیصم. چونکہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو میں رکوع تلاوت کر رہا ہوں، ترجمہ تفسیر، یہ سارے کا سارا رمضان المبارک کے حوالہ سے ہے. اللہ رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں پس جو تم میں سے اس ماہ مقدس کو زندگی میں پا لے، فرمایا فلیصمہ، تو وہ اس کے روزے رکھے، سستی نہ کرے، کاہلی نہ کرے، اس سے اعراض نہ کرے. ومن کان مریضا او علی سفر، وہ بات پھر سے دہرائی جو اس دن بتائی تھی کہ جو تم میں سے مریض ہو جو یا مسافر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ ان دنوں کو دوسرے دنوں میں شمار کر لے. یعنی روزوں کی کیا کر سکتا ہے؟ وہ قضا، حالت مرض میں بھی اور حالت سفر میں بھی وہ روزہ چھوڑ دے. جب رمضان شریف بیت جائے، جب وہ مرض سے خلاصی مل جائے، جب شفا یاب ہو جائے، تو اس کے بعد وہ روزے رکھ سکتا ہے. اللہ رب العالمین جل جلالہ شاہ فرماتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ رب العالمین تمہارے لیے آسانیاں چاہتے ہیں. اللہ رب العالمین بولیے کیا چاہتے ہیں؟ ہمارے لیے آسانیاں چاہتے ہیں. ولا یرید بکم العسر، اللہ رب العالمین تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا. اللہ رب العالمین بولیے اپنے بندوں کے لیے کیا چاہتے ہیں؟ آسانیاں، تنگی نہیں چاہتے. تنگی یہ ہوتی کہ ہر حال میں بے شک انسان بیمار ہے اور بیماری کی شدت بھی ہے تو پھر بھی روزہ رکھنا ہے، یہ ہوتی تنگی. اور سفر کرنا ہے تو ہر حال میں روزہ رکھنا ہے، یہ تھی تنگی. لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں تو تمہارے لیے کیا چاہتا ہوں؟ آسانیاں چاہتا ہوں، تمہارے لیے تکلیف یا پریشانیاں یا تنگیاں نہیں چاہتا. اس لیے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھی یہ فرمایا میرے صحابہ یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا. فرمایا لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، ان کے لیے مشکلات پیدا نہ کرو. لوگوں کے لیے خوشخبریاں پیدا کرو، لوگوں میں جو ہے نفرتیں نہ پھیلاؤ. تو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا یہ اللہ جل جلالہ اور اس کے پیارے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرنا، ان کے لیے نفرت کا بیج بونا، یہ اللہ اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کے احکام کی بالکل واضح طور پر خلاف ورزی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس سے بچائے اور لوگوں کے لیے آسانیاں، محبتیں یہ پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. فرمایا تم اس عدت کو پورا کرو. یہ جو روزے ہیں یہ روزوں کے چند ایام ہیں، رب ذوالجلال فرماتے ہیں اس کو پورا کرو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرو، اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحلیل کیا کرو. علامہ ہداکم، اس بات پر کہ رب ذوالجلال نے تم کو ہدایت عطا فرمائی. اگر رب ذوالجلال ہدایت نہ عطا فرماتے، سکھ ہوتے، عیسائی ہوتے، یہودی ہوتے، ہندو ہوتے، مشرک ہوتے، کوئی بھی اور ہوتے بد مذہب، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ ہدایت دی ہے. تو جب بھی دعا مانگے اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرنی چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے کہ کریم پروردگار عالم نے ہم کو ہدایت دی. آگے رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ. رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي
اے حبیب گرامی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں میرا پتہ پوچھتے آپ سے ہیں، بندے میرے ہیں اور میرے ہی بارے میں پوچھتے ہیں، تو اے حبیب گرامی صلی اللہ تعالی وسلم آپ ان کو جواب دیجئے عنی فانی قریب، میں بالکل ان کے قریب ہوں۔ رب جلال بولیے کہاں ہیں جی؟ بالکل بندے کے قریب ہے۔ کتنا قریب ہے؟ اللہ رب العالمین دوسرے مقام پہ خود ہی ارشاد فرما دیتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ شاہ رگ سے بھی بولی کیا ہے؟ زیادہ قریب ہیں۔ آگے رب الجلال فرماتے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعان، فرمایا جب میرا بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں ضرور اپنے بندے کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرما دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، بندے کی میں دعا کو شرف قبولیت عطا کرتا ہوں، بندے کو بھی چاہیے، یہ کے لفظ ہیں، بندے کو بھی چاہیے کہ وہ میرے احکام کو قبول کرے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائے، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، شاید کہ وہ ہدایت پا جائے۔ جس طرح میرا بندہ مجھ سے دعا مانگے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اب بندے کو بھی چاہیے کہ میرے احکام کو بولیے کیا کرے؟ قبول کرے، اور کما حقوق مجھ پر ایمان لائے، شاید کہ وہ کیا پا جائے؟ فلاح پا جائے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ معروف اور مشہور صحابی رسول ہیں۔ اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے بھی نقل کیا، امام حاکم نے مستدرک میں نقل کر کے فرمایا ھذا حدیث صحیح الاسناد۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں قال سمعت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا، یقول، وہ فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ، دعا اصل عبادت ہے۔ دعا بولیے کیا ہے جی؟ حضرت نعمان بن بشیر کیا کہتے ہیں؟ میں نے کملی والے آقا سے سنا، حضور ارشاد فرماتے ہیں دعا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ ثم قرأ، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور دلیل قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھی، وقال، اور فرمایا ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ اے میرے بندوں مجھ سے دعا مانگو، میں ضرور بے ضرور تمہاری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرماؤں گا۔ اور آگے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں، جو اعراض کرتے ہیں، جو منہ پھیرتے ہیں میری عبادت سے اور میرے حضور دعائیں کرنے سے جو منہ پھیرتے ہیں، رب ذوالجلال فرماتے ہیں تکبر کی وجہ سے سیدخلون جہنم داخلین، ان قریب ہم ان کو ذلیل کر کے جہنم کا ایندھن بنا دیں گے۔ دعائیں نہیں مانگیں گے، تکبر کریں گے یا عبادت کی طرف نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے جی، تو اس سے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو میں ذلیل کر کے جہنم کا ایندھن بنا دوں گا۔ آگے فرمایا ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء۔ حضرت انس بن مالک حدیث پاک کے راوی ہیں، ترمذی کی حدیث پاک ہے، یہ بھی امام حاکم نے مستدرک میں نقل کر کے فرمایا ھذا حدیث صحیح الاسناد۔ میرے کملی والے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ رب الجلال کی حضور دعا سے محترم اور مکرم کوئی شے نہیں ہے۔ بالفاظ دیگر میں مختلف لفظوں میں سمجھاتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کی حضور قیام بھی محترم ہی ہے، رکوع بھی محترم ہی ہے، سجدہ بھی محترم ہی ہے، دیگر عبادات بھی کیا ہے؟ وہ محترم ہی ہے، لیکن سب سے زیادہ جو اللہ رب العالمین عزت بخشتے ہیں وہ بندے کی دعا کو عطا فرما دیتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم قال من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد والکرب فلیکثر الدعاء فی الرخاء۔ یہ یوں سمجھے ہمارے دکھوں کا مداوع ہے اس حدیث پاک میں کہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں جب تکلیفیں آتی ہیں، جب قرض آ جاتے ہیں، جب پریشانی آتی ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بار بار دعا کرتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی، تو اس حدیث پاک میں نسخہ ہے دعا کی مقبولیت کا۔ حضرت ابو ہریرہ حدیث پاک کے راوی ہیں، یہ بھی ترمذی کی اور سنن ابی داؤد کی اور سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے۔ میرے کملی والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے کو یہ پسند ہو کہ رب ذوالجلال اس کی شدائد میں، تکلیفوں میں، مصیبتوں میں، بیماریوں میں، قرض داری کی حالت میں اللہ رب العالمین اس کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرما دیں۔ جب بندہ دکھوں میں، مصیبتوں میں گر جائے اور بندہ یہ چاہے کہ میری دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا جائے،
رب ذوالجلال فرماتے ہیں اس بندے کو چاہیے یستجیب اللہ لہ عند الشدائد والکرب فلیکثر الدعاء فی الرخاء، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ مصیبتوں اور تکلیفوں میں میری دعا قبول ہو، تو جب اللہ رب العالمین اس کو خوشحالیاں عطا فرمائے، جب اس کو فرحتیں عطا فرمائے، جب اس کو خوشیاں عطا فرمائے، جب شادی بیاہ کے موقع ہوں، کوئی اور خوشی ہو، تو خوشی کی حالت میں اللہ رب العالمین سے دعا کریں۔ خوشی کی حالت میں دعا کرنے والے کی دعا اللہ رب العالمین تکلیفوں میں بھی قبول فرماتے ہیں۔ جب ہم خوش ہوں تو اس وقت خوشی کے لمحات میں اللہ رب العالمین کو یاد رکھیں گے، تو جب ہم دکھ و مصیبتوں میں گھر جائیں گے، کریم پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو بولیے کیا عطا فرما دیں گے؟ شرف قبولیت۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الدعاء مخل عبادہ۔ حضرت انس بن مالک حدیث پاک کے راوی ہیں، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک، ترمذی شریف کی یہ بھی حدیث پاک ہے۔ میرے کملی والے آقا فرماتے ہیں الدعاء مخل عبادہ، دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کا نچوڑ ہے، دعا عبادت کا خلاصہ ہے، دعا عبادت کا رزلٹ ہے۔ اور بڑی عجیب بات ہے کہ ہم تکبیر تحریمہ سے لے کر قیام بھی کیا، رکوع بھی کیا، سجدہ بھی کیا، تشہد بھی کیا، سلام تک ہم بیٹھے رہتے ہیں، اور جب اللہ رب العالمین سے مزدوری لینے، اجرت لینے، صلہ لینے، بدلہ لینے کی باری آتی ہے، ہم دوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ وہ میں نے عرض کیا تھا کہ 1,24,000 انبیاء و مرسلین، یہ میں نے لفظ بولے تھے کہ تقوی اور طہارت اور پاکیزگی اور عبادت کی معراج فرض ہے، وہ اتنی لمبی لمبی دعائیں مانگتے تھے، تو ہمارے تو سجدے بھی پتہ نہیں قبول ہوتے ہیں یا نہیں، تلاوت قرآن قبول ہوتی ہے یا نہیں، دیگر ذکر اذکار قبول ہوتے ہیں یا نہیں، ہم نہ جانے کیسے دوڑ جاتے ہیں۔ ایک صحابی رسول اسی طرح جلدی جلدی آئے، انہوں نے نماز پڑھی اور جانے لگے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا لیا اور بلا کے دوبارہ تنبیہ فرمائی کہ فرمایا پورے تحمل کے ساتھ، صبر کے ساتھ، بردباری کے ساتھ بہترین کر کے نماز کی ادائیگی کرو، اور پھر اس کے بعد دعا کرو۔ پھر اپنی نگرانی میں نماز پھر سے پڑھوائی اور دعا بھی کروائی۔ جب حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ بے نیاز نہیں تھے، تو ہم کیسے دعاؤں سے بے نیاز ہو سکتے ہیں؟ ہمارے پاس ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ میں اس پہ اس حدیث پاک پہ اختتام کر رہا ہوں۔ ان سلمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سلمان فارسی حدیث پاک کے راوی ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر۔ میرے کملی والے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد پاک ہے، فرمایا تقدیر کبھی نہیں ٹالی جا سکتی، لا يرد القضاء، تقدیر نہیں ٹال سکتی، الا الدعاء، مگر دعا کے ساتھ لکھی ہوئی تقدیر بھی ٹل جاتی ہے۔ اور رب ذوالجلال کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر عمر میں اضافہ چاہتے ہو، عمر بڑھانا چاہتے ہو، تو فرمایا نیکی کرو، نیکی سے عمر بڑھتی ہے اور دعا سے تقدیر جو ہے وہ ٹل جاتی ہے۔ تو اتنے بہت زیادہ فضائل ہیں، اور میں نے وہ پہلے بھی عرض کیا کہ جب بندے اور رب کا سلسلہ ٹوٹ جائے، ٹوٹے ہوئے سلسلے کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے ضرورت کس کی ہوتی ہے؟ جی دعا کی۔ قرآن مجید میں 40 دعائیں ہیں مشہور اور معروف، انشاءاللہ چند دعاؤں کا ہم ترجمہ کریں گے تاکہ ہم اس سے مستفیض ہو سکیں کہ انبیاء علیہم السلام نے کیا مانگا تھا، کیونکہ یہ وہ نفوس قدسیہ تھی جن کی نظر بیک وقت عالم دنیا پہ بھی ہوتی ہے، عالم قبر و حشر پہ بھی ہوتی ہے، تو یہ سب سے بہتر جانتے ہیں کہ کریم پروردگار عالم کے کتنے وسیع تر خزانے ہیں اور ان سے ہم نے کیا مانگنا ہے۔ ان سے انشاءاللہ ہم قرآن مجید کی روشنی میں سلیقہ اور طریقہ سیکھیں گے کہ کریم پروردگار عالم سے دعا کیسے کی جاتی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیسے کرتے تھے، اور کن کن مواقع پہ اللہ رب العالمین دعا کو شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ دعا ہے کہ کریم پروردگار عالم ہمیں کثرت سے اپنے حضور رو کے گڑ گڑا کے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔